رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھو درود غفلت نہ کرو، خدا کی عزت کی قسم حضور ہمارے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ بلند آواز کے ساتھ عاشقوں کی طرح الصلاۃ والسلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم آج کی اس عظیم و شان شہدائے کربلا کانفرنس کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ رب کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ اور صد بار مبارکباد کے مستحق ہیں محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ محمد اورنگزیب نواز قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی کاوش اور محنتوں کے نتیجے میں اور آپ کی پوری ٹیم اور ہر بندہ جس نے معاونت کی کہ آج کی یہ خوبصورت محفل انعقاد پذیر ہے اور ہمیں ذکر آل رسول سننے اور سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ لالیاں اور چنیوٹ میں جتنی دفعہ بھی میں آیا ہوں تو میرا تجربہ لوگوں کے حوالے سے تو یہی رہا ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے عاشق مزاج ہیں۔ آج یہ ونوکا ہے، ونوکا آج آپ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ آپ کتنی محبت کرنے والے ہیں اور کتنا بات کو سمجھ کر بولنے والے ہیں، تو میں آپ کا تھوڑا سا پہلے ٹیسٹ لے لیتا ہوں کہ آپ کتنے ذوق رکھنے والے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے۔ پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین کا۔ دیکھیں اگر مجھے آپ کو کہنا پڑے کہ بھئی بولو تو پھر اسے ذوق نہیں کہتے۔ ذوق تو یہ ہوتا ہے کہ بات پوری نہ ہو تو بندہ پہلے ہی سمجھ جائے کہ ہو کیا رہی ہے۔ پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین کا، پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، چلتا ہے ہر جہاں میں سکہ حسین کا۔ چلتا ہے ہر جہاں میں سکہ، اب دیکھنا ہے کہ تڑپ کون جاتا ہے۔ چلتا ہے ہر جہاں میں سکہ حسین کا، روز محشر نبیوں کی یہ فرمائش نہ ہو، اذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا۔ اذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا۔ اور آج کل بڑے شیر بنے پھرتے ہیں لوگ شیر بنے پھرتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں جانتا شیر
ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے، شیر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تو کربلا میں ننھے علی اصغر نے بتایا۔ شیر کا بچہ کون ہوتا ہے؟ پیر صاحب نے لکھا پشتوں سے ہوں نصیر میں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ روز محشر نبیوں کی یہ فرمائش نہ ہو، اذا ہو بلال کی سجدہ حسین کا۔ اس کا ثبوت دے دیا علی اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا۔ آواز تھوڑی سی اور کھولیں ذرا، گلا پکڑ رہی۔ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، اور میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب۔ میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہے نصیر، توجہ، میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، بھاری رہتا ہے ہمیشہ پلہ حسین کا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آج کا خطاب تاریخی ہو جائے گا۔ آپ سننے پہ آئیں، میں سنانے پہ آتا ہوں۔ میری جو دل ہے ہم آج بات کریں آیت مودت کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا کل، توجہ، کل پیارے بات میری ہے کر تو اپنی زبان سے۔ دیکھیں چونکہ آپ کو پتا ہے میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے، میں قادری بھی ہوں اور چشتی بھی ہوں، تو نہ علم کے بغیر یہاں گزارا ہو سکتا ہے، نہ ذوق کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ آیت بھی آپ کو یاد ہوگی اور اس پر خطاب بھی آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آج غور کریں، کسی اور دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ خود بھی فرما سکتا تھا، مگر اللہ نے فرمایا کل پیارے بات میری ہے کرنی تو نے ہے۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں یہ کل کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کل کاف سے مراد ہوتا ہے قول خدا۔ توجہ، کاف سے مراد ہوتا ہے قول خدا، لام سے مراد ہے لسان مصطفیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے جب قول خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو تو اسے کل کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل، اے پیارے یہ بات آپ کر دیجئے۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے آقا نے کہا لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ آپ اس آیت کے مزاج پر غور کریں قبلہ، حضور فرما رہے ہیں میں کچھ نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی سوال نہیں کرتا، میں کچھ نہیں مانگتا۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ کل کو یہ سوچ سکتا ہے آقا نے پہلے کہا میں نہیں مانگتا، پھر آگے آل کی مودت مانگی بھی، پہلے کہا میں نہیں مانگتا پھر مانگا بھی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اور دوستان محترم پڑھیے نوح علیہ السلام کی زندگی، 950 سال لوگوں کو کہا آؤ ایک خدا کی طرف، آؤ خدا کی طرف، آؤ خدا کی طرف۔ جو آپ کے ماننے والے تھے، کوئی زمانہ عرصہ گزرا تو چاہنے والے آئے، حضور ہمیں آپ کا بڑا احساس اور خیال آتا ہے، ہمیں اجازت دیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کی خدمت کریں، کوئی آپ کو اجر دیں، کوئی آپ کے لیے وسائل بنائیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرا معاملہ تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں، ان اجری الا میں نے تو اس کے لیے کیا تھا اور جس کے لیے کیا اب وہ جانے، میرا اجر جانے، تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے قوم کو یہی کہا میں نہیں مانگتا، مگر جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا پیارے یہ بات تو نے نہیں کرنی، میرے کہنے پر کرنی۔ آپ بات کی باریکی نہیں سمجھے، ہر نبی کی بات تھی تو اللہ نے نہیں فرمایا آدم بولو، موسیٰ بولو، حضرت عیسیٰ بولے، نہیں، ہر نبی خود بولتا رہا
آپ کی باری آئی تو آیا کل. پیارے خود نہیں کہنا، میرے کہنے پر کہنا ہے. میں کچھ بات کرنے لگا ہوں. اے میرے مالک، محبوب کو کیوں نہیں بولنے دیتا؟ آقا خود اپنی زبان سے کیوں نہ کہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جو کہتا ہے اعتراض اسی پر ہوتا ہے. جو بولتا ہے اگر بعد میں اعتراض ہو تو اس پر ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کون تڑپے گا، کس کے ہاتھ اٹھیں گے. اللہ نے اتارا کل، پیارے میرے کہنے پر کہہ. اس کا مطلب یہ ہے پیارے تیرے بعد کل کو کوئی ملا اٹھے اگر آل رسول کے اوپر بکواس کرے، گستاخی کرے، دشمنی علی سے کرے، دشمنی حسین سے کرے، ساتھ یزید کا دے، تو یہ کل بتائے گا یہ اعتراض آل کے اوپر نہیں خدا کے اوپر ہو رہا ہے. اب بولنے والے سوچ کے بولیں. اب اعتراض نہ آل کے اوپر ہے نہ محبوب کے اوپر ہے. وہ جس نے کل کہہ کر بلوایا تھا اعتراض اس کے اوپر ہے. اور بات کروں اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دیں، جو اس پر اعتراض کرتا ہے، جو اس پر اعتراض، توجہ کیجئے گا، میں ایک بات، جو اس پر اعتراض کرتا ہے وہ ہر جگہ رہ سکتا ہے، اسلام میں نہیں رہ سکتا. وہ ہر جگہ رہ سکتا ہے مگر اسلام میں نہیں رہ سکتا. اور جب اس پر اعتراض کرنے والا اسلام میں نہیں تو یزید کو قتل کرنے والا، حسین کو قتل کرنے والا اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ سمجھ آئی؟ ابھی تو بات کل کے اوپر ہو رہی ہے. حضور فرمایا اللہ سر میں نہیں مانگتا. توجہ کیجئے گا، یہ میں بڑا نازک جملہ بولنے لگا ہوں. حضور میں نہیں مانگتا. اللہ اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی سوال نہیں کرتا، میں کوئی ادھر نہیں مانگتا، میں نہیں مانگتا. آقا آپ کیوں نہیں مانگتے؟ توجہ کیجئے گا، شاید آپ ونوکا والے اس بات کی نزاکت کو، میں نہیں مانگتا. حضور فرمایا میں لا سر میں نہیں مانگتا. آقا آپ کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا میں کیسے مانگوں، آج تک تو سب کو دیتا رہا ہوں. نہیں سمجھ پایا. اور میں نہیں مانگ رہا، میں کیسے مانگوں؟ اور میں دینے والا ہوں، مانگنے والا نہیں ہوں. عدی بن حاتم مدینہ کے بازار میں کھڑا اپنی باپ کی سخاوت کے قصے سنا رہا تھا. میرا باپ اتنا سخی تھا، 10 دروازے اس کے دربار تھے. ایک دن ایک فقیر آ گیا پہلے دروازے پہ، میرے باپ نے اس کو خیرات دی. وہی فقیر دوسرے دروازے پر، میرے باپ نے اس کو خیرات دی. وہی تیسرے پر، وہی فقیر چوتھے پر، وہی پانچویں پر، وہی چھٹے، وہی ساتویں پر آیا، وہی 8ویں اور 9ویں 10ویں پر بھی آیا. میرے باپ نے ایک بار بھی نہیں کہا تو پہلے پر بھی آیا، دوسرے پر بھی آیا، تیسرے. میرا باپ ہر دروازے پر اسے دیتا رہا. مدینہ کے بازار میں عدی کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا میرا باپ اتنا سخی تھا. پاس کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے، اس کی یہ بات امام حسین کے کانوں میں پڑی. یار یہاں تو سارے میرے ساتھ چلو یا مجھے کہیں میں ختم کروں بات. پیچھے سے لے کے آخر تک ہاتھ نظر آنے چاہیے. امام علی مقام کے کانوں میں آواز پڑی، کہا شہر میرے نانا کا، کس سے کسی اور کے؟ شہر میرے نانا کا، سخاوت کسی اور کی. کہا عدی تو جسے سخاوت کہہ رہا ہے، عدی تو جسے سخاوت کہہ رہا ہے، اسے سخاوت نہیں اسے سخاوت کا نقص کہتے ہیں، اسے سخاوت کا نقص بولتے ہیں. عدی نے ہاتھ جوڑے، اے نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بطول، پھر آپ بتائیں نا سخاوت کیا ہوتی ہے. امام علی مقام نے کہا کہ تو نے خود بولا تیرے باپ کے در پر ایک فقیر آیا، اس کا دل ہی نہیں بھرا اسی لیے تو دوسرے پہ گیا. اس کا جی نہیں بھرا، اس کا مطلب ہے تیرے باپ نے دیا ہی اتنا تھوڑا کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی. وہ دوسرے پر آیا، اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی. وہ تیسرے پر آیا، پھر ضرورت پوری نہ ہوئی. وہ چوتھے پر آیا، پھر ضرورت پوری
पूरी ना हुई, वो फासले पर आया, फिर जरूरत पूरी, और तेरा बाप 10 दरवाजों पर इतना न दे सका कि उसकी जरूरत पूरी होती, उसने गिर कर हाथ जोड़ लिए। हुजूर आप बताएं फिर सखावत क्या होती है? और तवज्जो, आपने फरमाया मेरे नाना के 10 दरवाजे नहीं थे, मस्जिद का एक दरवाजा था, मगर मेरा नाना जिसे एक बार देता फिर और किसी दर पे जाने की हाजत नहीं रहती। मेरा नाना जिसे एक बार देता फिर किसी और दर पे वो, फिर किसी और दर पे वो। यहाँ तो मैं देखें मेरे साथ चलिए, मैं बहुत आगे बात कर जाता हूँ। जिसे आका दें फिर किसी और दर पे वो, सुनिए, जिसे आका दें फिर किसी और दर पे वो। दर्द दिल सुनिएगा, जिसे आका दें, जो आका का हो फिर किसी और दर पे वो। बोलिए, जो आका का हो फिर किसी और दर पे वो। यार आवाज आए, जो आका का हो फिर किसी और दर पे वो। और तो हम कैसे आशिक हैं जो दर दर पे जाते हैं? हम फिर कैसे आशिक हैं जो दर दर के ऊपर गर्दन झुकाते हैं? दो ही माना हो सकते हैं, या हम मुस्तफा के नहीं, या मुस्तफा ने हमें अपना समझा नहीं। और एक बात करूं, हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया जिसका ताल्लुक, पढ़ा लिखा बंदा समझेगा, अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस का नाम सुना जी? कम लोगों ने सुना? व्हाइट हाउस का नाम किस किसने सुना था? कि मैं पता लगो ना मुझे बंदे कितने जानते। व्हाइट हाउस को जानते हैं? ये सब मुल्कों को खैरात जहां से चलती है। अब समझ में आया? ये बड़े बड़े हुक्मरान जहां भिखारी बनते हैं, जाके हाथ फैलाते हैं, उसे व्हाइट हाउस कहते हैं। इमाम अली मुकाम ने बताया अदी को, मेरे नाना का वही है। हाय यार, इमाम अली मुकाम ने मदीना में बताया मेरे नाना का वफादार वही है जो व्हाइट हाउस से नहीं और ग्रीन हाउस मदीना से मांगता हो। दूसरे दरों वालों का आका के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो बता ये रहा था, ला सलूक, मजदूर ने फरमाया मैं कैसे मांगूं, मैं नहीं मांगता। अब यहाँ पर उस सवाल का जवाब, अगर हजूर ने नहीं मांगा फिर आल की मबद्दत क्यों मांगी? इस पर काजी सनाउल्लाह पानीपती बोले, आपने कहा कि तुमने कभी गौर किया? हजूर ने कहा मैं नहीं मांगता। फिर कहा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर आल से मवद्दत करना, आल से मवद्दत करना। तो काजी सनाउल्लाह पानीपती ने मसला को हल कर दिया। फरमाया अगर हजूर ने अजर मांगा होता तो इतना तो पता होना चाहिए, अजर अपने लिए मांगा जाता है। ऐ उम्मत, मेरे आका के कलमा पढ़ने वालों, बात को पकड़ना, अजर अपने लिए मांगा जाता है। अजर उसे कहते हैं जो अपनी जात के लिए तलब किया जाए, अपनी जात के लिए मांगा जाए। मगर आका ने आल की मवद्दत मांगी, क्यों? फरमाया ये अपने लिए नहीं मांग रहा। और उम्मतियों, तुम्हारे सीने में जो ईमान का चिराग रोशन है, ये जलेगा ही तब इस चिराग को जो तेल मिलेगा, वो तेल आले रसूल की मवद्दत है। आवाज नहीं आई अभी? देखें, चिराग जलाते हो घर में, जब तक तेल न मिले वो भी नहीं जलता। वो कहता है कि मैं रोशनी दूंगा, मगर मुझे तेल की हाजत है, तेल की जरूरत है। आका ने फरमाया जो ईमान का चिराग मैंने रोशन कर दिया, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, आल की मवद्दत भी तुम्हारे लिए मांग रहा हूं। आल की मवद्दत भी तुम्हारे लिए मांग रहा हूं। और अब मैं आप पढ़े लिखे लोगों से सवाल करता हूं, इतनी दफा आपने आयत पढ़ी सुनी है, इतना तो पूछने का मैं हक रखता हूं यार,
कभी तो सोचा होगा अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मोहब्बत करना, कहा मवद्दत करना। देखें ये किताब मेरे सामने पड़ी है, मौजू सारा इसमें है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि आप सुनना क्या चाहते हैं। आपका ज़ौक़ हुआ तो फिर ये खुलेगी। यार इल्म का सौदा इतना सस्ता नहीं मिलता। अभी तो आप ही इम्तिहान में हैं। कभी सोचा यहाँ मोहब्बत नहीं, ये लफ्ज़ मवद्दत है। हालांकि कुरान के अंदर मोहब्बत का लफ्ज़ है। पढ़ते हैं कुरान, वअलकैतु अलैका मोहब्बतम मिन्नी, मोहब्बत का लफ्ज़ तो कुरान में है। तो अगर यहाँ कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा, तो बात तो पूरी होती थी। लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। पूरी तवज्जो। अब मैं अपना जोर कम लगाऊंगा, उस बात को आपके दिल की तख्ती पर लिखना चाहता हूँ कि आप कितना समझेंगे। मोहब्बत का लफ्ज़ नहीं है, मोहब्बत का लफ्ज़ नहीं है, मवद्दत का लफ्ज़ है। इन दोनों लफ्ज़ों का जुदा होना बता रहा है मोहब्बत किसी और चीज का नाम होता है, मवद्दत किसी और चीज का नाम होता है। ये तलबा बैठे हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा, और नौजवान बिलखुसूस मेरी आंखों में आंखें डालें। मोहब्बत और शय है, मवद्दत और शय है। पहला फर्क बयान करने लगा हूं, अगर आप संभाल गए तो फिर इसको तूल दूंगा थोड़ा सा। मोहब्बत कुछ और होती है, मवद्दत कुछ और होती है। सवाल ये है कि क्या फर्क है। अरे लोगों, जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत में अपना ख्याल भी रहता है और यार का भी रहता है। ऐसे बात नहीं बनेगी। जो समझ रहे हैं उन्हें हाथ उठाना पड़ेगा। जब मोहब्बत का कमाल ये है, उसमें इंसान का अपना ख्याल भी बाकी रहता है। नहीं यार, मैं कैसे बात करूं आगे। मोहब्बत में अपना ख्याल भी होता है, महबूब का ख्याल भी होता है। मोहब्बत में मैं भी होती है, यार भी होता है। मोहब्बत के अंदर इंसान किसी भी दर्जे पर खड़ा हो, वो अपना आप नहीं भुलाता। उसे याद रहता है कि मैं भी कुछ हूं और मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई हैसियत है। नहीं यकीन आता तो देख ले, किसी को 5 दफा झुकाएं, 6वीं दफा वो भी ठोकर मारेगा और मेरी भी कोई इज्जत जाएगी। तो पता ये चला मोहब्बत में अपना ख्याल भी रहता है। अब दोनों हाथ नजर आए और मेरी मेहनत से इंसाफ कीजिएगा। मोहब्बत में अपना ख्याल भी होता है, महबूब का ख्याल भी होता है, और मोहब्बत में अपने नखरे भी रहते हैं, यार के नखरे भी रहते हैं। मोहब्बत में अपना ख्याल भी रहता है, यार का भी रहता है, पर मवद्दत के अंदर अपना कुछ नहीं रहता, बस महबूब रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 नारे हैदरी। साथ है मेरे जी? जी माशाल्लाह। मैं बड़े हसास। अब बात है पूरे तुले तुले, मैं तूल नहीं दूंगा क्योंकि तूल से इन बातों का फायदा कोई नहीं, मजा खत्म हो जाएगा। आपने समझना है बात क्या हो गई। पहला फर्क याद कर लें, अपना ख्याल भी रहता है और बोले अपना ख्याल भी रहता है मोहब्बत में, और महबूब का भी रहता है। मगर मवद्दत में मामला उल्ट हो जाता है। मवद्दत में अपना नहीं रहता, बस महबूब का ही रहता है। मोहब्बत और मवद्दत का दूसरा फर्क लोगों, चनियोट वालों, आशिकों, बनोका के रहने वालों, मोहब्बत के बगैर जिंदगी है। समझिए, मोहब्बत के बगैर जिंदगी है। मोहब्बत ना भी हो तो बंदा जिंदा रहता है, मोहब्बत हो के टूट जाए बंदा फिर भी जिंदा रहता है। समझिए,
میں تب تک تکرار کروں گا جب تک آپ ساتھ نہیں آ جاتے. محبت کے بغیر زندگی ہے, محبت کے بغیر یہ سانس چلتی ہے. آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں, شاید آپ کی سادگی زیادہ ہے, تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا. دیکھیں, ہم سب لوگ روزانہ پانی پیتے ہیں, مگر یہ کیسا پانی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. رمضان آتا ہے, حلال ہونے کے باوجود بھی کوئی منہ نہیں لگاتا. یار اس طرح نہ کریں آپ کی یہ بے رخی میرا دل دکھائے گی. تھوڑا سا ذرا ہاتھوں کو دکھا کے بتائیں کہ جاگ رہے ہیں. یہ کیسا تعلق ہے. میں نے کسی ایک اہل فکر و دانی سے پوچھا, میں نے کہا یہ بتائیں تو صحیح, اس تعلق کو کیا نام دیں گے؟ ویسے تو دن میں کئی بار پانی پیتا ہوں, مگر رمضان آئے تو سامنے پڑا ہوتا ہے تو سوچتا بھی نہیں. یہ کیسا تعلق ہے؟ اس نے کہا بس بات اتنی ہے, آپ کو پانی سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بتائیے یہ کیسا جانور ہے؟ بطخ. یہ کبھی پانی میں ہوتا ہے, کبھی پانی سے باہر. اس کی زندگی پانی میں بھی ہے, پانی کے باہر بھی. کہا گھبرائیے مت, اسے بھی پانی سے محبت ہوئی ہے. میں نے کہا میں نے سانپ کو بھی ایک دن دیکھا, یہ پانی میں بھی تھا باہر بھی تھا. کہا سانپ کو بھی پانی سے محبت ہوئی ہے. ایک دن مینڈک کو دیکھا, وہ بھی پانی کے اندر زندہ تھا, پانی کے باہر آیا تو زندہ تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اسے بھی پانی سے محبت ہے. سمجھیے گا, تجھے بھی پانی سے محبت ہے, مجھے بھی پانی سے محبت ہے. کیوں؟ آپ بھی پانی کے بغیر زندہ, بطخ بھی پانی کے بغیر زندہ, سانپ بھی پانی کے بغیر زندہ. کبھی مچھلی کو نکال, کبھی مچھلی کو نکال, تڑپیے گا. مچھلی کو نکالو, وہ اسی وقت تڑپتی ہے, وہ اسی وقت تڑپتی ہے. وہ تڑپ کے بتا رہی ہوتی ہے اے بندے مجھے پانی سے جدا نہ کر, اور تجھے محبت ہے, مجھے محبت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ تڑپتی, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. وہ بندے تو مجھے کیوں نکال رہا ہے؟ اگر تو زندہ رہتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی زندہ رہ سکتا. تیرا تعلق محبت والا, میرا تعلق محبت والا. وقع والے ذرا توجہ کرنا, مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں. ہاتھ اٹھاؤ, ہمارا آل رسول کے بغیر گزارا نہیں. الا المودت, محبت نہیں کرنی, کیا کرنا ہے؟ آواز آئی کیا؟ مودت. کتنے فرق ہو گئے؟ کتنے؟ بولے کتنے؟ اگر ایک دفعہ مسکرا کے سبحان اللہ بولنے تو تیسرا بھی. آپ تو بڑی محبت والے لوگ ہیں. مجھے اب سمجھ آیا, آپ کو تو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی. پہلا فرق, محبت میں اپنا آپ بھی رہتا ہے, محبوب بھی اسی کے ساتھ رہتا ہے. مودت ہوتی ہے تو میں یار میں فنا ہو جاتی. مودت میں یار میں فنا ہو جاتی, میں کا کوئی تصور نہیں ہوتا. پہلا فرق. دوسرا, محبت کے بغیر زندگی ہے, مودت کے بغیر زندگی نہیں. تیسرا فرق, جب کوئی کہے مجھے تم سے محبت ہے, نوجوانوں دکھ ہوتا ہے, آج کا نوجوان بھٹک گیا ہے. تم جہاں جا کر اظہار محبت کرتے ہو یہ تمہارا میدان نہیں ہے. یہ جس محبت میں آج کا نوجوان ڈوب چکا, اور نادانوں یہ محبت کا جام پینے کے قابل نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن تمہیں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھ آئے, جب کوئی کہتا ہے آئی لو یو کسی سے بھی, مجھے آپ سے پیار ہے, مجھے آپ سے انا احبک, میں آپ سے پیار کرتا ہوں, مجھے محبت, مجھے پیار ہے. جب کوئی محبت میں اظہار کرتا ہے اس کی محبت آزمائش کے قابل ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی محبت
काबिल होती है। हजरत राबिया बसरी का नाम सुना है आपने? तकवा और तहारत में और विलायत में अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया। एक बंदा आया, सुनता रहा होगा आपकी तहारत के किस्से, और आकर कहने लगा, ए राबिया बसरी, आपकी तहारत, आपकी सखावत, आपकी इबादत रियाजात को देखकर मुझे आपसे तवज्जो, मुझे आपसे प्यार हो गया है, आपसे शादी करना चाहता हूँ, इश्क हो गया है, मोहब्बत हो गई है, आपसे शादी करना चाहता हूँ। बार बार बोल रहा था, प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत हो गई है। हजरत राबिया बसरी ने देखा, अल्लाह ने तो विलायत दी थी, नूरे विलायत दिया था। आपने कहा, तू दावाए मोहब्बत कर रहा है, इस तरह कर, पीछे मुड़ के देखना जरा, मेरी छोटी बहन मुझसे भी ज्यादा हसीन है। उस बंदे ने जो ही पीछे मोड़ा, हजरत राबिया बसरी ने थप्पड़ मुंह पे मार के कहा, दावा मोहब्बत का मुझसे, देखता गैर को, दावा मोहब्बत का मुझसे कर रहा है, देखता गैर को है। मोहब्बत के इजहार के बाद इम्तिहान होता है। मोहब्बत के बाद इम्तिहान लिया जाता है। यार इस जुमले को जाया न करना। मोहब्बत के बाद महबूब इम्तिहान लेता है, और मवद्दत में खुद ही मुहिब नेज़े पर चढ़ जाता है जाकर। कितने फर्क हो गए? तीन हो गए, चौथा भी हो जाए। ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा फर्क। मैं बोल रहा हूँ, आप कहें तो मैं अगली बात करूं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कुछ थोड़ी सी तलख बात हो जाएगी। आपकी सुभान अल्लाह वोट है आपका, अगर आप साथ चलें। वक्त हमारे पास बड़ा कम रह गया होगा यकीनन, और मैं नहीं चाहता कि हम जो है वो इसके ऊपर वक्त जाया करें, बस आप थोड़ा साथ दीजिए। मोहब्बत में खाली नारे भी हो सकते हैं। अगर तो आप इस मौके पर मेरा साथ दे गए तो मैं समझूंगा कि ये आशिकों की सरजमीन है। मोहब्बत के बाद उसमें फकत नारे हो सकते हैं, उसमें फकत दावे हो सकते हैं। मोहब्बत का दावा अमल से खाली हो सकता है। मोहब्बत का दावा अमल से खाली हो सकता है, मगर जब मवद्दत होती है, मवद्दत में बंदा वैसा होता है जैसा महबूब चाहता है। मोहब्बत में बंदा अमल के नूर से महरूम हो सकता है, मगर मवद्दत जब हो जाए फिर बंदा इस नूर से खाली नहीं रहता है। और अब आपको एक छोटी सी मिसाल दूं मैं आपको, मेरा साथ दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी तरफ देखिएगा जरा, मुझे आपसे बोलकर जवाब चाहिए, बोलकर। क्या इमाम हुसैन ने सारी जिंदगी